بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2130 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، تم دوستی نہ کرو، قوماً اس قوم سے کہ غضب اللہ، اللہ غصہ ہوا ان پر، علیہم ان پر، قد تحقیق یئسوا وہ مایوس ہو گئے ہیں، من الآخرت آخرت سے، کما جیسے، یئسا مایوس ہو گئے ہیں، الکفار کفار، من اصحاب القبور اہل قبور سے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ بزرگان محترم، پھر سے ایک بار آخر میں سورہ ممتحنہ کی یہ آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی نہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان سے کبھی دلی دوستی نہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے دشمن ہیں، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ تم پر مصیبتیں آئیں اور تم ہلاک و تباہ ہو جاؤ۔ تو ایک انسان کیسے اس شخص کو اپنا دوست بنائے گا جو کبھی اس کی بھلائی ہی نہیں چاہے گا؟ اس لیے ہم تمہیں پہلے ہی سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ دوستی کے قابل نہیں ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے دور رہو۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں سے تمہیں دوستی نہ کرنے کو کہا گیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے دن سے مایوس ہو گئے ہیں، ایسے ہی جیسے کافر لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جانے سے مایوس ہیں۔ یعنی یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان یہودیوں نے بس حسد کی وجہ سے کہ یہ آخری نبی ہیں، ہم میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، بنی اسحاق سے کیوں پیدا نہیں ہو گئے، انہیں پیدا کیوں ہوئے، بنی اسماعیل سے کیوں پیدا ہو گئے، اس لیے آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جو اس نبی کو جھٹلائے گا وہ جہنم میں جائے گا، لہذا انہیں یقین تھا کہ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی حقیقت کو یہاں یوں کہا گیا کہ قد یئسوا من الآخرہ، کہ یہ یہودی آخرت سے بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ آگے بطور تشبیہ کافروں کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح یہ کافر لوگ اپنے مردوں سے متعلق مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کر نہیں آئیں گے، ان یہود کا بھی یہی حال ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے کر آخرت سے مایوسی پیدا کر لی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آخرت میں انہیں عذاب دیا جانے والا ہے، اس لیے اسی دنیا میں عیش و عشرت تلاش کر رہے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان دونوں سے بھی دور رہو۔ اس آیت کے نزول سے متعلق
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو فقراء حضرات تھے وہ ان مسلمانوں کے بیچ ہونے والی باتوں کو ان یہود تک پہنچایا کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں انہیں کچھ کھانے پینے کا سامان زندگی گزارنے کے لیے میسر آ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو اس سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر اور زید ابن حارث رضی اللہ عنہما کی دوستی یہودیوں سے تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس قسم کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے دلی دوستی ہرگز نہ رکھی جائے۔ دلی دوستی کا یہی مطلب ہے کہ اسے اپنا ہمراز نہ بنایا جائے۔ اس آیت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ان سے تعلق ہی بس برخاست کر دیا جائے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دلی دوستی اور ہمراز بنانے سے منع فرمایا، نہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے سے منع کیا گیا۔ احسان کرنا چاہیے، ان پر اپنے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن وہ دلی دوستی جس کی وجہ سے ہمارے راز ان تک پہنچے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارت کے ان حالات میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ایسا طبقہ ہے غیر مسلموں کا جو اسلام سے مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے، پچھلے تعلقات کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ دلی دوستی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو فرقہ پرست ہیں، جیسے کہ آج کل نمودار ہوئے ہیں موسم کے برساتی کیڑوں کی طرح، ظاہر بات ہے کہ ان کو دلی دوست اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ انہوں نے کھلم کھلا اسلام سے دشمنی اور مسلمانوں سے دشمنی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اگر ان کو اس کو دلی دوست بنائیں گے اور دلی دوست بنا کر ہمارے اپنے راز کچھ ایسی چیزیں جو ان تک نہیں پہنچنی چاہیے پہنچائیں گے تو سوائے اسلام اور مسلمانوں کے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے۔ جہاں تک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ تو کیا جائے گا، احسان کیا جائے گا، تالیف قلب ہوگی، اور ہمارے سلسلے میں جو امیج غلط قسم کا ان کے ذہنوں میں اس کو نکالنے کے لیے ان اعلیٰ اخلاق کو اختیار ضرور کیا جائے گا جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔